خوش آمدید۔ یہاں ہم ماخذ یعنی اصل مواد کو سامنے رکھ کر مشکل اور پیچیدہ موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع اسلامی تاریخ کی ایک بہت ہی اہم لیکن ساتھ ہی ایک متنازع شخصیت ہے، حضرت امیر معاویہ۔ ان کے بارے میں اتنے مختلف علمی نظریات کیوں ہیں؟ آئیے اسی کو سمجھتے ہیں۔ اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ان کے صحابی ہونے کا کیا مرتبہ ہے، پھر ان کے فضائل کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا موازنہ، پھر یہ دیکھیں گے کہ علماء ان کے بارے میں بات کرنے کا کیا طریقہ بتاتے ہیں، اور آخر میں سب سے اہم سوال کہ آخر یہ بحث اتنی اہم ہے ہی کیوں؟ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا، کیونکہ اس بات سے ان کے مرتبے کا تعین ہوتا ہے۔ اچھا، اس بارے میں دو الگ الگ باتیں ملتی ہیں۔ ایک نظریہ جو آپ کو شرح العقیدۃ الطحاویہ جیسی کتابوں میں ملے گا، وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اسلام فتح مکہ کے موقع پر قبول کیا اور اسی وجہ سے انہیں طلیقہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف تاریخ کی کتابوں میں ان کا اپنا قول بھی ملتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ عمرۃ القضاء کے وقت ہی اسلام لے آئے تھے، بس اپنے گھر والوں سے یہ بات چھپا کر رکھی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ طلقائے کون لوگ تھے؟ اس کا مطلب ہے آزاد کردہ۔ یہ اصطلاح ان مکہ کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جنہیں فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام پہلے قبول کیا ہو یا بعد میں، علماء اس بات پر متفق ہیں کہ وہ صحابی ہیں، اور دلیل کے طور پر قرآن کی یہ آیت پیش کرتے ہیں جس میں اللہ نے فتح سے پہلے اور بعد میں اسلام لانے والے تمام صحابہ سے بہترین اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا، صحابت کا معاملہ تو واضح ہو گیا۔ اب آتے ہیں بحث کے دوسرے اہم نقطے کی طرف، اور وہ ہیں ان کے فضائل، یعنی ان کی خوبیوں کے بارے میں جو روایات یا احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ اکثر ایک بہت مضبوط دعویٰ سامنے آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، یعنی استناد کے سب سے اونچے درجے کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ اب اس دعوے کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے حدیث کی قسموں کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، حدیث کی کئی قسمیں ہیں۔ صحیح سب سے اونچا درجہ ہے، پھر حسن ہے جو قابل اعتبار تو ہے لیکن صحیح سے کچھ کم، اور پھر ضعیف ہے جس کی سند میں کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے، ضعیف کا مطلب من گھڑت یا جھوٹی حدیث نہیں ہوتا۔ اور یہیں سے ہمیں علماء کا جوابی نقطہ ملتا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ جب بات فضائل اور مناقب کی ہو، یعنی کسی کی خوبیوں کو بیان کرنے کی، تو اس کے لیے حسن بلکہ ضعیف حدیث بھی کافی اور قابل قبول سمجھی جاتی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی نے حسن کا درجہ دیا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نقل ہوئی ہے کہ اے اللہ، معاویہ کو ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے دوسروں کو ہدایت دے۔ تو یہ روایت فضائل کے باب میں بالکل قابل قبول ہے۔ چلیں اب ایک اور بہت اہم اور نازک موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موازنہ۔ اس معاملے میں مرکزی سنی موقف بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں۔ وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مرتبے میں کہیں زیادہ بلند ہیں اور خلافت کے بھی زیادہ حقدار تھے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی بات کی بحث نہیں ہے۔ خود حضرت امیر معاویہ کا اپنا قول کتابوں میں موجود ہے جو فتح الباری میں نقل ہوا، جس میں انہوں نے صاف کہا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ علی مجھ سے بہتر ہیں اور خلافت کے بھی مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ اچھا، جب معاملہ اتنا پیچیدہ ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے علماء ہمیں ان تاریخی واقعات کے بارے میں بات کرنے کا کیا طریقہ سکھاتے ہیں؟ ہمیں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں؟ اس بارے میں ایک حکم ملتا ہے کہ اپنی زبانوں کو روکے رکھو۔ اب اس کی دو تشریحات کی جاتی ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ مکمل خاموشی اختیار کی جائے، یعنی نہ اچھا کہا جائے نہ برا۔ لیکن جو زیادہ مقبول اور مرکزی نظریہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خاموشی ان کے آپسی اختلافات اور تنازعات یعنی مشاجرات پر کرنی ہے۔
لیکن جہاں تک ان کے ثابت شدہ فضائل اور خوبیوں کا تعلق ہے انہیں ضرور بیان کرنا چاہیے۔ اور اس دوسرے نظریے کو بڑی بڑی شخصیات نے اپنایا ہے، جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی اتفاق ہے کہ صحابہ کے آپسی اختلافات پر زبان بند رکھی جائے، لیکن ساتھ ہی اس بات پر بھی اجماع ہے کہ ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو خاموشی کا اصول ہے یہ خاص طور پر ان تاریخی اختلافات کے لیے ہے جنہیں مشاجرات کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آخری اور شاید سب سے اہم سوال کی طرف۔ آخر یہ ساری بحث اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے؟ یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ اس کا تعلق ہمارے دین کی بنیادوں سے ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے امام نسائی کی یہ مثال بہت زبردست ہے۔ وہ فرماتے ہیں اسلام ایک گھر کی طرح ہے اور صحابہ اس کا دروازہ ہیں، اور جو کوئی دروازے پر حملہ کرتا ہے اس کا اصل مقصد تو گھر کے اندر گھسنا ہوتا ہے۔ تو نکتہ یہاں یہ ہے، اور یہ علماء کا موقف ہے، کہ جب کسی بھی صحابی کی شخصیت پر حملہ کیا جاتا ہے تو یہ دراصل اس پوری روایت کی سچائی پر سوال اٹھانے کی کوشش ہوتی ہے جو ان صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ جیسے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جب یزید کے بارے میں لکھا تو ساتھ واضح طور پر لکھا دونا ابی، یعنی اس کا باپ نہیں، تاکہ کوئی غلط فہمی میں حضرت معاویہ اور ان کے بیٹے یزید کے اعمال کو ایک نہ سمجھ لے۔ تو اس پوری گفتگو سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ صرف 1400 سال پرانی تاریخی بحثیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو آج بھی ہمارے عقیدے، ہماری شناخت اور ہماری کمیونٹی کو تشکیل دے رہی ہیں۔ یہ بحثیں آج بھی زندہ ہیں۔